علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر میں ہم لوگ پڑھیں گے چوتھے پارہ۔ یہ تفسیر تقریباً 2 مہینہ سے چل رہی ہے قرآن کریم کی، اور آج کی جو تفسیر ہے اس کے اندر بہت بہترین اور بہت اہم جانکاری بھی ملتی ہے۔ تفسیر قرآن کریم کا ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، اور اگر خود سے پڑھنے نہیں جانتے ہو تو موبائلوں کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعہ سے قرآن کریم کا تفسیر اور ترجمہ پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ بہرحال چلو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم لوگ نیکی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ لن تنالوا البر، بر کے معنی آتے ہیں نیکی۔ بر کے معنی کیا ہے؟ نیکی۔ بر کے معنی آتے ہیں وہ چیز جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پسند ہو، جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پسند ہو، سب سے زیادہ مرغوب ہو، اس چیز کو بھی بر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ ہرگز نہیں نیکی کے مقام تک پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم لوگ خرچ کر ڈالو وہ چیزیں جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ دیکھو اس آیت کریمہ کے اندر کئی چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور کئی چیزوں کو اس چھوٹی سی آیت کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے۔ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے، تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین سے مال دینا ہے، اور مال خواہ وہ صدقہ نکالو یا کسی غریبوں کو، فقیروں کو دو، زکوٰۃ دو، بہر صورت لیکن جو سب سے بہترین مال ہو، جو عمدہ مال ہو، اسے دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بہترین جو تمہیں سب سے زیادہ مرغوب ہو، سب سے زیادہ پسند ہو، خواہ وہ کسی شکل میں ہو، تو انسان جو ایک مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکی کا مقام، اس مقام کو اس وقت تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کر ڈالے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو مدینہ پاک میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ان کے نزدیک جو پسندیدہ چیزیں تھیں، ان چیزوں کو لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے میں سب سے زیادہ وہ مالدار تھے۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ان کا ایک بہترین باغ تھا، اور اسی باغ کے اندر ایک کنواں تھا جس کنویں کا نام تھا بیر ہا، اور اس کنویں کا پانی بڑا لذیذ اور بڑا بہترین تھا۔ وہ جو صحابی ہیں، مالدار صحابی ابو طلحہ، ان کو سب سے زیادہ ان کا جو مال ہے ان مالوں میں وہی پسند تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ جو صحابی ہیں اپنے اس باغ کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اپنے اس باغ کو جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں اللہ کے راہ میں دیتا ہوں۔ اور وہ باغ اتنا بہترین تھا، اور اس باغ کا جو کنواں ہے بیر ہا، اس کا پانی بڑا لذیذ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کنویں کا پانی پیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو کہ اس کو تم اپنے لیے رکھو، اس کو تم اپنے لیے رکھو، کوئی اور چیز تم اللہ کے راہ میں دو۔ اس کے بعد انہوں نے رکھا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ مال بھی یعنی بہترین جو باغ تھا اپنے چچا زاد بھائیوں کو انہوں نے دے دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے راہ میں خرچہ کرنا صرف غریبوں پر ہی خرچہ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کے اعز و اقارب میں، رشتہ دار میں کوئی غریب ہے، اگر آپ ان کو دو گے تو اس سے اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک تو ہے کہ رشتہ داری کا، ہمدردی کا ثواب ملتا ہے، اور ایک ہے مدد کرنے کا، ڈبل ثواب یہاں پر مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے
ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، ان کے پاس ایک کنیزہ تھی جو ان کو بہت زیادہ پسند تھی، بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے اس کنیزہ کو، اس باندی کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بہترین سا گھوڑا تھا جو ان کو بہت زیادہ پسند تھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سب سے زیادہ ان کو پسند تھا، اور فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راہ میں اسے دے دیا۔ تو صحابہ کرام نے یہ آیت کریمہ سنتے ہی اپنی جو پسندیدہ چیزیں تھیں، مرغوب چیزیں تھیں، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے، اللہ کے راہ میں لٹا دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو کہتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے پسندیدہ چیز جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو، محبوب ہو، اس کو اللہ کے راہ میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اصل نیکی تو یہی ہے، اصل نیکی تو یہی ہے۔ دیکھو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی کہ تم کتنا لے کر آئے ہو۔ یہ تو اللہ نے نہیں کہا کہ تم اتنا دینا، تم اتنا دینا، اتنا دینا تب اللہ پسند کرے گا، یہ نہیں، بلکہ تم کو جو بھی پسند ہو، جو بھی پسند ہو۔ اب ایک غریب آدمی ہے، اس کی پسند الگ ہے، ایک مالدار آدمی ہے، اس کی پسند الگ ہے۔ تو غریب آدمی اپنے حیثیت کے حساب سے پسند کرے گا وہ، تو غریب آدمی کی جو پسند ہے، پسندیدہ چیز ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اسی کو اللہ کے راہ میں دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، مقدار نہیں دیکھا جاتا یہ کتنا دے رہا ہے، بس اللہ کے یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ دیکھو ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس 500 روپیہ، ایک مالدار آدمی ہے جس کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے۔ تو غریب آدمی کے پاس 500 روپیہ ہے لیکن اس کے 5 لاکھ کے برابر ہے، اس کو اسی سے بہت زیادہ پیار ہے، اور مالدار آدمی کو 5 لاکھ سے۔ تو اگر یہ غریب آدمی 500 روپیہ ہی اللہ کے راہ میں دیتا ہے، اس 5 لاکھ کا مقابلہ کرے گا بلکہ اسے بھی بڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے یہاں یہ مطلوب ہے۔ فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرو فإن اللہ بعلیم، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں کیا تھا؟ مدینہ میں یہود بھی رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے تو مدینہ کے جو یہود ہیں جن کے پاس کتابیں تھی توریت، انہوں نے ان یہودیوں نے اس توریت کے اندر پڑھ رکھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہوں گے، ہے نا، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کے ماننے والے کیسے ہوں گے، چال ڈھال، شکل و صورت، تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، وہ لوگ دیکھتے ہی پہچان لیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا بھی میں اللہ کے نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں، اور اس کے بعد یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا کہ جو دین اور جو شریعت، جو اصول حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا، وہی اصول، وہی شریعت ہمیں بھی دی گئی ہے۔ تقریباً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت تھی اور ہماری جو شریعت ہے وہ ملتی جلتی ہے، ایک جیسا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب یہ بات یہودیوں کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تو یہودی جو تھے تو ویسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کا جو دین ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق نہیں ہے، آپ کا جو اصول ہے، شریعت ہے، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت تھی اس شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اونٹ کھانا حرام تھا، حالانکہ آپ جو ہے وہ اونٹ کو حلال کہتے ہیں اور آپ کھاتے ہیں، اور تھا بھی ایسا ہی۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں کیا تھا؟ اونٹ کھانا حرام تھا۔ تو اس لیے وہ کیا کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں تمام نبیوں کو مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے جب آپ موسیٰ کو مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں کیا تھا کہ اونٹ کھانا حلال تھا، حالانکہ آپ کیا اونٹ کھانے کو نہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اونٹ کیا تھا، حرام تھا، حالانکہ آپ کیا ہے اونٹ کو حلال کہتے ہیں۔ پھر یہ ماننا کیسا ہوا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے اندر بھی جس طرح سے امت محمدیہ کے اندر جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کھانے کے جو جو چیزیں حلال ہیں وہ چیزیں یا وہ جانور بنی اسرائیل میں بھی حلال تھا، بنی اسرائیل میں بھی حلال تھا، لیکن ان لوگوں نے خود سے حرام کر دیا، ان لوگوں نے کیا کر لیا تھا، خود سے حرام کر لیا تھا۔ جہاں تک کہ اونٹ کی بات ہے تو اونٹ کے جو حرمت ہے یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بیماری لگی تھی جس بیماری کا نام ہے عرق النساء۔ کیا نام ہے؟ عرق النساء۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر اس بیماری سے میں شفا پالوں اس صورت میں اونٹ کا گوشت جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو وہاں سے حرام ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام نہیں تھا، بلکہ اونٹ کا گوشت کھانا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں بھی کیا تھا، حلال تھا۔ حرام کہاں ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے اوپر انہوں نے حرام کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو بے شمار چیزیں بھی ان کے اندر حلال تھی، لیکن بنی اسرائیل نے اپنے اوپر ان چیزوں کا کروا لیا، حرام کروا لیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو کہ جو جو چیزیں ہماری شریعت میں حلال ہیں یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی حلال تھی۔ جہاں تک کہ اونٹ کی بات ہے تو اونٹ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ پر حرام کیا تھا، اور وہ ایک بیماری کی وجہ سے وہ نظر مانے تھے کہ میں فلاں بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں اس کے بعد کیا کروں گا، اونٹ کا گوشت مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے اس کو نہیں کھاؤں گا۔ پھر وہاں سے تم لوگوں نے اپنے آپ پر کیا کر لیا، حرام کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام نہیں تھا، اور میں اپنے آپ کو جو میرا دین ہے، میری جو شریعت ہے، اس کو میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے مطابق نہیں کہتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جو دین ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ہے۔ دیکھو بنیادی جو عقیدہ ہے اللہ کا ایک ہونا، فرشتوں کا ہونا، بنیادی جو عقیدہ ہے ان عقائد میں جتنے بھی نبی آئے وہ تمام کے تمام متفق تھے، تمام کا ایک ہی عقیدہ تھا۔ یہ جو استنباطی مسائل ہے، استنباطی مسائل ہے، جیسے مثال کے طور پر جو ہے پاکی ہے، ناپاکی ہے، نماز کے جو مسائل ہیں، آری بات سمجھ میں، اذان کے جو مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل ہے، یہ جو فروعی جو مسائل ہے، ان مسائل میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعت آئی ہیں ان شریعت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس میں اختلاف تھا، لیکن بنیادی جو عقیدہ ہے وہ ان نبیوں کا بھی وہی تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیدہ وہی تھا۔ تو یہ جو فروعی جو مسائل ہیں وہ مسائل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تھے تقریباً وہی کے وہی مسائل امت محمدیہ کو بھی دیا گیا ہے۔ اسی بات کو فرمایا کل طعام، تمام کھانا کان حل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم، مگر جس کو اسرائیل نے بنی اسرائیل نے حرام کر لیا اپنے آپ کو، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کو نازل کرنے ہونے سے پہلے بنی اسرائیل نے جن چیزوں کو حرام کر لیا خود سے تم لوگوں نے حرام کیا، ورنہ جو جو چیزیں ہماری شریعت میں حلال ہیں وہ چیزیں ان میں بھی حلال تھیں، لیکن تم لوگوں نے اپنے سے ان کو کیا کر لیا، حرام کر لیا۔ تمہارا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر یہ بات نہیں ہے، اگر یہ بات نہیں ہے تو اللہ نے کہا دیا پھر لاؤ توریت، دکھاؤ توریت کو،
ہے تورات کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر بعض چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، کر لیا تھا۔ اسی طرح سے اونٹ کا گوشت کا جو مسئلہ ہے، اونٹ کے گوشت کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا کر لیے تھے، نظر مان کر کے حرام کر لیے تھے۔ یعنی اللہ کی جانب سے کوئی چیز حرام نہیں تھا، اللہ کی جانب سے تمام کے تمام اشیاء، تمام کے تمام چیزیں حلال تھی۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب، ہاں پس جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے، مطلب یہ کہے کہ یہ چیزیں اللہ کی جانب سے حرام تھی، اور جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ کیا ہیں، ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے قل صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا، پس پیروی کرو، ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی، حنیفہ تمام دین کو، ادیان کو چھوڑ کر کے، وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر وضع للناس، جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، الذی، وہ ہے، ببکۃ، جو مکہ میں ہے، بکۃ یہاں میم کو کس سے بدل دیا، با سے بدل دیا، عموماً ایسا عربی عبارت کے اندر ہوتا ہے۔ وہ جو مکہ میں ہے، مبارکن، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، اس دنیا کا سب سے پرانا گھر بھی ہے اور سب سے پہلا گھر بھی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک گھر تعمیر کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس گھر کی تعمیر کی تھی، وہ گھر کون سا تھا؟ وہ بیت اللہ تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہ، جب آنے کے بعد لوگوں کے رہنے کے اپنے اپنے مکانات بنے ہوئے تھے، گھر بنائے ہوئے تھے، لیکن عبادت گاہ، عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا تھا وہ کون سا تھا؟ بیت اللہ تھا۔ بہرحال تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ بیت اللہ اسی طرح سے رہا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس میں بیت اللہ کا جو نشان ہے وہ تمام کے تمام مٹ گیا تھا، بنیادیں بھی منہدم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر ان کے جانے کے بعد قبیلہ جرہم، ایک وہاں کا جو قبیلہ تھا، وہیں عرب کے اندر جب یہ جو دیواریں ہیں بیت اللہ کے خانہ کعبہ بالکل پرانا بوسیدہ ہو گیا، پھر قبیلہ جرہم نے ان کے اثر نو تعمیر کی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر جب بنیادیں اور زیادہ پرانی ہو گئی تو اس کے بعد پھر قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد پھر کافی زمانہ گزر گیا، پھر اس کے بعد قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت 25 یا 26 برس کی عمر تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ جو حجر اسود دیکھ رہے ہو، تو حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام ہی سے رکھوایا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام، اچھا یہ جو قریش تھے، قریش، ان لوگوں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی تھی۔ کیا تبدیلی کی تھی؟ پہلے کی جو تعمیر تھی، وہ جو تعمیر کچھ اس طرح سے تھی بیت اللہ کی تعمیر، کہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے وہ تھوڑا نیچے میں تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور دروازہ دونوں جانب تھا، ایک طرف داخل ہونے کا، دوسرے طرف نکلنے کا۔ اور وہ جو حتیم تم سامنے دیکھ رہے ہو، تھوڑی سی جگہ جو خالی ہے، وہ جگہ بھی بیت اللہ ہی میں تھا، خانہ کعبہ ہی میں تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کیا، قوم قریش نے، کہ وہ جگہ چھوڑ دی اوپری سی جگہ اور بیت اللہ کی ادھر
تعمیر کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ خواہش ظاہر کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ اگر مجھے میری قوم کے بھٹکنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو اسی طرح سے تعمیر کروا دیتا جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، لیکن میں اسی حال پر اس کو چھوڑتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد سن رکھے تھے، اس لیے جب ان کے حکومت کا زمانہ آیا تو انہوں نے بیت اللہ کو منہدم کر کے جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اسی طرح سے انہوں نے کیا کر دی، تعمیر کر دی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، چند دنوں تک ان کی حکومت رہی، پھر کچھ دنوں کے بعد ایک ظالم بادشاہ حجاج ابن یوسف، بڑا ظالم تھا، اس نے سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا قتل بھی کروایا اور بڑا اس نے جو ہے اس زمین کے اوپر فساد مچایا۔ تو اس کا جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کیا کہ خانہ کعبہ میں چڑھائی کر دی، جبکہ خانہ کعبہ میں کوئی اگر قاتل بھی داخل ہو جائے تو اس کو مارا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو وہاں سے حرم سے باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے گا اور باہر نکلنے کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مشہور صحابی اور بڑے اچھے صحابی، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، ان کو انہوں نے قتل کروا دیا اور قتل کروانے کے بعد حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے پھر اس نے کیا اس کو جو ہے اسی طرح سے جیسے قریش نے تعمیر کیا تھا اسی طرح سے اس کی تعمیر کرا دی۔ اور یہ انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں کی، اسی طرح پر چھوڑ دیا تو ہم کیوں کریں گے؟ اس لیے اس نے پھر سے تعمیر کرا دی جو آج تک بھی باقی ہے۔ ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف کے جانے کے بعد کچھ لوگوں کی خواہش ہوئی، مدینہ کے جو بادشاہ تھے بعد کے زمانے میں، کہ پھر سے اس کو منہدم کر کے جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو خواہش تھی اسی طرز پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے ان کی تعمیر کی تھی اسی طرح سے اس کو کیا کر دیا جائے، پھر سے کر دیا جائے۔ لیکن اس زمانے میں ایک بزرگ تھے اور بڑے فقیہ الامت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے منع کر دیا، کہا دیا نہیں ایسا مت کرو، اگر ایسا کرو گے آنے والے زمانہ میں جو بھی بادشاہ بنے گا وہ بھی اپنا حکومت جمانے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے بیت اللہ کو شہید کرتا رہے گا اور پھر جو ہے وہ بناتا رہے گا، اس لیے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو جو آج اسی طرح سے ہے۔ یہ حجاج ابن یوسف جو ظالم بادشاہ تھا اسی کا اس طرح سے تعمیر کیا ہوا ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک بیت اللہ اول پہلا گھر ہے، وضع للناس جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، للذی وہ ہے جو مکہ میں ہے، للذی ببکہ جو مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم تو سمجھ گئے کہ جنت سے ایک لایا ہوا پتھر ہے جس پتھر پر سوار ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے بیت اللہ کی دیواریں اوپر جاتی تھی وہ پتھر بھی اوپر کو جایا کرتا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیچے اترنا ہوتا تو پتھر بھی پست ہو جایا کرتا تھا۔ آج بھی اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی گہرے نشانات موجود ہیں۔ فرمایا کہ مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس میں داخل ہو بیت اللہ میں یعنی حرم کے اندر، کان آمنا وہ کیا ہوتا ہے، امن والا ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی مار نہیں سکتا، کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اگر قاتل بھی داخل ہو جائے، کسی کو قتل بھی کر کے داخل ہو جائے تو اس کو بیت اللہ میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا اور حرم کے باہر اس کو نکال کر کے قتل کیا جائے گا، قصاص اسے لیا جائے گا۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، من استطاع الیہ سبیلا،
جو شخص اس کی طرف سبیلہ چلنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی جس شخص کے پاس اتنے پیسے ہو کہ اس پیسہ سے وہ بیت اللہ جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے، تو ایسے انسان کے ذمے حج فرض ہو گیا، اس کو اس فرائض کو جلد سے جلد ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا ومن کفر، آج جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، پر بے شک اللہ بے نیاز ہے عن العالمین، جہان والوں سے۔ اگر بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرتا ہے تو بندہ ہی کا فائدہ ہے، انسانوں کا ہی فائدہ ہے۔ اگر عمل نہیں کرتا ہے نقصان انسان کا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں ذرہ برابر کمی نقص نہیں آئے گی، نہ اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری ہوگی۔ جو اللہ کی شان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وَيَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کی۔ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، حالانکہ گواہ ہو اس پر جو تم کر، واللہ اور اللہ گواہ ہے، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تعجب کے فرمایا تم کیوں ہی انکار کرتے ہو؟ ساری سچائی تو تمہیں پتہ ہے، سب کچھ تمہیں معلوم ہے، تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان چیزوں کو تم جان چکے ہو، اس کے باوجود تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اور یہ جو تم حرکت کر رہے ہو اس پر کون گواہ ہے؟ اللہ گواہ ہے، تمہیں سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تصدون، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون، تم لوگ کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا، اس کو جو ایمان لایا، تبتغونها عوجا، تم لوگ اس میں عیب تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو۔ یعنی اسلام کو تم جانتے بھی ہو، پڑھتے بھی ہو، آ رہی بات سمجھ میں، اور تمہیں یہ پتہ بھی ہے کہ اسلام ایک حق ہے، سچا مذہب ہے، آخری نبی سچے رسول ہیں، ان تمام باتوں کا علم ہونے کے باوجود تم جو اس میں کمیاں تلاش کرتے ہو، تم اس میں کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تو تم گواہ بنتے، تمہیں ساری باتوں کا علم ہے، لیکن تم اس میں کمیاں تلاش کرتے ہو۔ فرمایا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، ہونا یہ چاہیے کہ تم کا ہوتے، گواہ ہوتے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نے کہا دیا جو تم حرکت کر رہے ہو نا، یہ سب ان تمام چیزوں سے اللہ کیا ہے؟ باخبر ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اے ایمان والے اگر تم لوگ مان لو، کہنا، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت کی، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، انہی کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اہل کتاب، ٹھیک، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان تطیعوا، اگر تم لوگ مان لو، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت کی بات کو، کیا ہوگا؟ مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ، اگر آپ ان کی باتوں کو مانیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ تم لوگوں کو، تمہیں ایمان کی دولت ملنے کے بعد تجھے مرتد بنا دیں گے، تمہارے ایمان سے وہ لوگ کیا کر دیں گے؟ پھیر دیں گے، اس لیے ان کے باتوں کی طرف دھیان اور توجہ مت دو۔ فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم لوگ مان لو اہل کتاب میں سے ایک جماعت کی باتوں کو، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کفر کی حالت میں۔